بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں سفر نامہ پاکستان سے دیار حرم تک۔ اس کے مصنف ہیں نسیم حجازی اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے مجاہد صاحب نے۔ مزید کتابیں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کتابوں کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں ہمارے نمبر 03214342 پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ خمسہ مساجد۔ مسجد قبلتین سے واپسی پر میں نے اس مقام پر حاضری دی جہاں غزوہ خندق کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خیمے نصب تھے۔ ترکوں نے وہاں 5 مسجدیں تعمیر کروا دی تھیں۔ ان مساجد کی زیارت سے فارغ ہو کر میں پاس ہی ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر ارد گرد کے مناظر دیکھنے کے بعد شہر کی طرف واپس چل پڑا۔ مسجد نبوی میں ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو حیدر الحیدری صاحب اور شادین صاحب مل گئے۔ وہ مجھے موٹر پر بٹھا کر مدینہ سے باہر وادی خاک شفا لے گئے۔ موٹر ایک چھوٹے سے مکان کی 4 دیواری کے باہر رکی۔ میرے استفسار پر حیدری صاحب نے بتایا کہ یہ شاہدین صاحب کا نیا مکان ہے اور وہ آباد ہونے سے پہلے کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس میدان کو خاک شفا کا میدان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ احد سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے زخمیوں نے اس میدان کی مٹی اپنے زخموں پر ڈالی تھی اور وہ اچھے ہو گئے تھے۔ میں نے شادین صاحب کو مبارکباد دی اور اس مکان میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ان باغات کی طرف روانہ ہو گیا جن کے ساتھ فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں وابستہ تھیں۔ چند نخلستانوں میں سے گزرنے کے بعد ہم اس باغ میں داخل ہوئے جو بستان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس باغ کے کنووں میں ٹیوب ویل لگا ہوا تھا اور ٹھنڈا، میٹھا اور شفاف پانی کیاریوں کو سیراب کرا تھا۔ میرے رہنماؤں نے اس باغ کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش حق کے لیے ایران سے نکلے اور مدینہ کے یہودی تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ یہاں تشریف لے آئے۔ قافلہ والوں نے انہیں غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمال نبوت کی پہلی جھلک دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہودی نے آپ کو رہا کرنے کے عوض 40 اوقیہ سونا ادا کرنے کے علاوہ کھجور کے 300 پودے لگانے کی شرط پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پودے حاصل کیے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گڑھے کھودنے کا حکم دیا۔ جب گڑھے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پودے لگائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 اوقیہ سونا بھی ادا کر دیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے۔ اس باغ کے مالی نے ہمیں 2 درخت دکھائے جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے درختوں کے بیچ سے ہیں۔ رخصت کے وقت باغ کے مالی نے تبرک کے طور پر ان درختوں کی کھجوریں بھی پیش کی۔ اس کے بعد ہم نے پاس ہی 2 اور کنویں دیکھے۔ یہ کنویں مدینہ کے ان 7 قدیم کنووں میں سے ہیں جنہیں متبرک سمجھا جاتا ہے۔ ان کنووں کے گرد جو باغ ہیں ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمیوں کی دوپہر میں کبھی کبھی یہاں استراحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک کیاری میں گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ مالی نے جو حیدری صاحب کا دوست تھا ہمارا خیر مقدم کیا اور گلاب کے پھولوں کی جھولی بھر کر پیش کر دی۔ میں ان خشک پھولوں کی پتیاں کئی دوستوں میں تقسیم کر چکا ہوں۔ یہاں سے واپسی پر مجھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس وہ مقامات دکھائے گئے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مکانات تھے۔ باب جبرائیل علیہ السلام کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر استنبول کے سلسلہ میں آ چکا ہے کا مکان ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ مکان دیکھا تو اس کا دروازہ بند تھا، لیکن اگلی صبح شادین صاحب کے ہمراہ وہاں گیا تو یہ مکان کھلا تھا۔ گلی کے دروازے سے جو پہلا کمرہ ہمیں دکھائی دیا اس کے اندر ایک میز پر سینے کی مشین کے علاوہ کچھ سلے ہوئے اور کچھ کٹے ہوئے پارچہ جات رکھے تھے۔ ایسا نظر آتا تھا کہ کپڑے سینے والا ابھی کہیں اٹھ کر گیا ہے۔ شادین صاحب بے دھڑک اندر داخل ہو گئے اور میری ہچکچاہٹ دیکھ کر بولے، بھائی مکان کے مالک اوپر رہتے ہیں، آپ اطمینان سے اندر تشریف لے آئیے۔ میں ان کے پیچھے اس کمرے سے گزر کر ایک کشادہ دالان میں داخل ہوا۔
کچے فرش پر گرد جمی ہوئی تھی اور ایک طرف کھجور کی ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی کا کچھ حصہ پڑا تھا۔ اس مکان کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا نقشہ کیا تھا۔ بہرحال یہ وہ مبارک جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مہینے قیام فرمایا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار و خلوص کا یہ عالم تھا کہ گھر میں جو کچھ پکتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتے، اور جو کچھ وہاں سے بچا ہوا واپس آتا تھا اسے وہ اور ان کی زوجہ تناول فرماتی تھیں۔ کھانے میں جہاں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کا نشان نظر آتا تھا، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرکاً وہیں سے لقمہ اٹھاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے لیے اپنے مکان کی بالائی منزل پیش کی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کے لیے حاضری دینے والوں کی آسانی کے لیے نیچے کا حصہ پسند فرمایا۔ ایک دن اتفاق سے بالائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ پانی بہہ کر نیچے نہ چلا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی جذب کرنے کے لیے اپنا لحاف اوپر ڈال دیا اور ساری رات بیٹھ کر کاٹی۔ اسی مکان کے قریب وہ عالی شان مکان ہے جو سعودی حکومت نے غلام محمد مرحوم کو بحیثیت گورنر جنرل پاکستان بطور تحفہ دیا تھا، لیکن مرحوم اسے اپنی ذاتی ملکیت بنا کر چھوڑ گئے ہیں۔ مدینہ میں جو پاکستانی مجھ سے ملے انہوں نے بتایا کہ مرحوم کے وارثوں نے کچھ عرصہ قبل اسے کرائے پر دے رکھا ہے اور اب شاید اسے بیچنے کی فکر میں ہے۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ اول تو مسٹر غلام محمد کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اس مکان کو جو انہیں بحیثیت گورنر جنرل پاکستان بطور تحفہ ملا تھا اپنی ذاتی ملکیت بناتے۔ پھر اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تھا تو اس کا مصرف ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جسے پاکستان کے وقار کے منافی سمجھا جائے۔ یہ مکان روضہ اطہر کے بالکل قریب ہے، اور جو پاکستانی مجھے وہاں ملے تھے وہ اس بات کے متمنی ہے کہ اگر اسے مسٹر غلام محمد کے وارث بیچنا چاہیں تو پاکستانی حکومت کو اسے خرید کر پاکستانی حاجیوں کے آرام کے لیے یا کسی اور کار خیر کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان عظیم فرما رواؤں میں سے ایک تھا جن کے کارناموں پر عالم اسلام فخر کر سکتا ہے۔ اہل مدینہ جب محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں بھولتے۔ یہاں ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ قائرین کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ایک رات آپ مدینہ سے کوسوں دور اپنے محل میں سو رہے تھے کہ خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، 2 آدمی ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ آپ کانپتے ہوئے اٹھے، وضو کیا، نفل پڑھے اور دوبارہ لیٹ گئے۔ آپ نے دوسری بار پھر یہ خواب دیکھا تو زیادہ پریشانی ہوئی اور آپ اسی طرح باوضو ہو کر استغفار پڑھنے کے بعد دوبارہ لیٹ گئے۔ تیسری بار خواب کی حالت میں حضور تشریف لائے اور نور الدین کو 2 آدمیوں کی شکلیں دکھانے کے بعد فرمایا، یہ لوگ ہیں جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ نور الدین نے اپنے وزیر کو بلا کر کہا کہ اب میرے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی، میں فوراً مدینہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد یہ اولو العزم حکمران اپنے سپاہیوں کے ساتھ مدینہ کا رخ کر رہا تھا۔ یہ فوج بھوک اور تھکن کی پرواہ کیے بغیر دن رات سفر کرتی ہوئی مدینہ پہنچی۔ شہر میں آمد و رفت کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور اہل شہر کو یہ حکم ہوا کہ وہ سب نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تشریف لائیں۔ ہزاروں آدمی آئے، لیکن نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں ان 2 آدمیوں کو تلاش نہ کر سکیں جن کی شکلیں انہیں خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ شہر کے اکابر سے بار بار پوچھنے پر معلوم ہوا کہ 2 بزرگ روضہ اطہر کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں اور وہ کسی سے میل جول نہیں رکھتے، ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ ان 2 آدمیوں کی حلیے دریافت کرنے کے بعد بلا توقف اس مکان پر پہنچے جو انہوں نے ایک عرصے سے کرائے پر لے رکھا تھا۔ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے، یہ وہی تھے جن کی صورتیں انہوں نے خواب میں دیکھی تھیں، لیکن اہل مدینہ یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ یہ سفید ریش انسان کسی جرم کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ نور الدین نے ان کی گرفتاری کا حکم دے کر مکان کی تلاشی لی، مگر وہاں کوئی قابل اعتراض چیز نظر نہ آئی۔ لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام کو اپنے خواب کی صداقت پر پورا یقین تھا۔ انہوں نے کئی بار مکان کا ایک ایک گوشہ دیکھا، بلاخر چٹائیاں اٹھا کر فرش کا معائنہ کیا تو ایک سل اپنی جگہ سے ہل گئی۔ سل اٹھائی گئی تو اندر ایک سرنگ تھی۔ سرنگ کے اندر داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ سرنگ کا دوسرا سرا روضہ اطہر کے اندر پہنچ چکا ہے۔
ایک روایت کے مطابق روضہ اطہر میں نقب لگانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک تک پہنچ چکے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پاؤں نظر آ رہا تھا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر باہر نکلے تو ان کی یہ حالت تھی کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت میں اس غلام کو یاد فرمایا۔ گرفتار ہونے والے دونوں مجرم یہودی تھے اور دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو روضہ اقدس سے نکال کر لے جانے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ دن کی روشنی میں لوگوں پر اپنے زہد و تقویٰ کا روب بٹھاتے تھے اور رات کے وقت سرنگ کھودتے اور اس کی مٹی مشکیزوں میں ڈال کر کہیں باہر پھینک آتے۔ مجرم قتل کر دیے گئے اور روضہ اطہر کو آئندہ کے لیے ایسی سازشوں سے بچانے کے لیے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں اطراف زمین کے اندر سیسے کی مضبوط دیوار بنا دی۔ جنت البقیع یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے۔ یہاں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، صالحہ امت اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ آسودہ خاک ہیں۔ کئی قبروں پر کتبے بنے ہوئے تھے لیکن اب ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہنے دیا گیا۔ خاص قبروں کے گرد کچھ سلے یا پتھر رکھ کر حاشیے کے نشان بنا دیے گئے ہیں۔ میرے رہنما مجھے باری باری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبروں پر لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبریں ایک ہی احاطے میں ہیں جس کا گنبد گرا دیا گیا تھا۔ اس کے پاس ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبریں ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ ایک مشترک قبر شہدائے جنت البقیع کی ہے جو مختلف جنگوں میں زخمی ہونے کے بعد مدینہ لائے جاتے تھے اور وفات کے بعد یہاں دفن کر دیے جاتے تھے۔ جنت البقیع میں دعائیں اور عقیدت کے آنسو پیش کرنے کے بعد میں نے ایک بار پھر مسجد قباء میں جا کر نفل پڑھے اور اس کے بعد دوبارہ حیدر الحیدری اور شادین صاحب کے ہمراہ مدینہ کے مضافات کی سیر کے لیے چل پڑا۔ جب میں جبل احد کے بائیں ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کا رخ کر رہا تھا تو راستے میں ایک شکستہ چار دیواری کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہاں وہ مکان ہے جس کی چھت پر کھڑے ہو کر مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود پر نجار کی لڑکیوں نے دف بجا کر یہ گیت گایا تھا: ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اچھے ہمسایہ ہیں۔ اس کے قریب ہی ایک مسجد ہے جسے مسجد جمعہ کہتے ہیں۔ شہر سے نکلتے وقت اسی راستے میں مسجد غمامہ آتی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کی نمازیں ادا فرماتے تھے۔ راستے میں ایک ٹیلے پر چھوٹی سی ایک اور مسجد تھی اور کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی طرف جانے والے قافلوں کو رخصت کرنے کے لیے یہاں تک آیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں پر ٹیوب ویل لگا ہوا تھا۔ یہ وہ کنواں ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے خرید کر عوام الناس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ میرے استفسار پر وہاں کام کرنے والے آدمیوں نے بتایا کہ تقریباً 4 سال سے یہ ٹیوب ویل مسلسل 8-10 گھنٹے روزانہ چلایا جاتا ہے لیکن پانی میں کمی نہیں آتی۔ کچھ دیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں پر قیام کرنے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوسری طرف مدینہ سے کوئی 12-14 میل دور ایک جھیل دیکھنے چلے گئے۔ یہ جھیل اب خشک ہو چکی ہے اور اس کی ایک جانب دور تک نسبتاً ہلکے وزن کے سیاہ پتھر بکھرے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی زمانے میں آس پاس کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹا ہوگا۔ اس خشک جھیل کی وسعت اور گہرائی دیکھ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جن ادوار میں یہ پانی سے لبریز ہوتی ہوگی تو اس سے سیراب ہونے والی زمینوں کی زرخیزی کا کیا عالم رہا ہوگا۔ مدینہ اور اہل مدینہ۔ اب وادی یثرب کے سرسبز و شاداب حصے کی انتہائی حدود کے گرد چکر لگانے کے بعد میری ساری توجہ مدینہ اور اہل مدینہ کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔
وہ شہر جس کے باشندوں کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف عطا ہوا اور جس کی سربلندی و خوشحالی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، کسی تعریف و توصیف کا محتاج نہیں۔ گزشتہ 14 صدیوں میں ہر سال اطراف عالم سے لاکھوں مسلمان اس شہر کی زیارت کے لیے آئے رہتے ہیں، اور عالم اسلام پر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جبکہ ہزاروں انسان بارگاہ الہی میں مدینہ کی زیارت سے مشرف ہونے کی دعائیں نہیں کرتے۔ یہ احساس کسی نہ کسی حد تک ہر مسلمان کے دل میں موجود رہا ہے کہ اس کی روح کی آخری پیاس مدینہ کے سوا کہیں اور نہیں بجھ سکتی۔ یہ وہ شہر ہے جہاں داخل ہوتے ہی کسی کو اجنبیت کا احساس نہیں رہتا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعض مناظر پہلے بھی دیکھ چکا ہے، اس کی گلیوں اور بازاروں میں پھر چکا ہے اور اس کی فضا میں سانس لے چکا ہے۔ کب اور کیسے؟ یہ سوالات اسے پریشان نہیں کرتے۔ میں دنیا کے انتہائی پر رونق شہر دیکھ چکا ہوں، اور اپنی آبادی، اپنے مادی وسائل اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے مدینہ غیر معمولی شہر نہیں، لیکن اگر مکینوں کی آسودگی اور قناعت اور ان کے دلوں کی وسعت کسی شہر کو بزرگی اور برتری عطا کر سکتی ہے تو اس لحاظ سے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین کا پہلا اور آخری شہر ہے۔ اپنی وزرداری، خوش اخلاقی، خوش گفتاری اور وسیع النظری کے اعتبار سے اہل مدینہ عالم اسلام سے ہی نہیں بلکہ عرب کے باقی باشندوں سے بھی مختلف نظر آتے ہیں۔ آج جبکہ وقت کی رفتار نے ابنائے آدم کو ایک اضطراری اور سیمابی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے، مدینہ کے باشندے ایک قابل رشک سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی کے دن بسر کر رہے ہیں۔ اس قسم کی مثال شاید کسی اور شہر میں نہیں ملے گی کہ ایک جگہ ساتھ ساتھ دو دکانیں ہیں، ایک دکان پر یکے بعد دیگرے دو گاہک آتے ہیں اور سودا لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب تیسرا گاہک بھی اسی دکان پر آتا ہے تو وہ دکاندار محسوس کرتا ہے کہ اس کے پڑوسی کے یہاں کوئی بکری نہیں ہوئی، اور وہ گاہک سے درخواست کرتا ہے کہ آپ مطلوبہ چیز وہاں سے خرید لیں، ہمارے نرخ ایک جیسے ہیں۔ لوگوں کی خوش اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی بات پر قہقہا لگانا تو درکنار، بلند آواز سے بولنا بھی معیوب سمجھتے ہیں۔ روضہ اطہر کے آس پاس تو میں نے یہ حالت دیکھی ہے کہ لوگ پاس ادب سے سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، کسی سے راستہ پوچھے تو وہ آپ کے ساتھ چل پڑے گا۔ مدینہ کا ہر چھوٹا بڑا مسافروں کی دلجوئی اور خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ مدینہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی کوئی کمی نہیں، اور میں اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ شہر مشرق وسطیٰ کے تمام شہروں سے ارزاں ہے۔ پھل جس طرح جدہ اور مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے یہاں بھی ملتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تمام شہروں میں تازہ دودھ کی بے حد کمی ہے، لیکن مدینہ میں اس کی ضرورت کے مطابق یہ نعمت بھی موجود ہے۔ دریافت کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ مدینہ کی بکریاں کافی مقدار میں دودھ دیتی ہیں، اور ان کی خوراک کا مسئلہ بھی اہل مدینہ کے لیے چندہ پریشان کن نہیں۔ مدینہ کے نخلستانوں میں کھجوریں بہت ہوتی ہیں، لوگ کھجوریں خود کھاتے ہیں اور ان کی گٹلیاں پیس کر بکریوں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ اہل مدینہ کو پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ وہی دلچسپی ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ پاکستان سے جو حضرات یہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے اخلاق و اطوار سے اہل مدینہ پر بہت اچھا اثر ڈالا ہے۔ مجھے وہاں ایسے پاکستانیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا جو بالالتزام روضہ اطہر پر جا کر پاکستان کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ جدہ اور مکہ معظمہ کی طرح مدینہ میں بھی پاکستان کی ایک ڈسپنسری ہے، اور اس ڈسپنسری کے انچارج اپنے زہد و تقوی اور جذبہ خدمت خلق کے باعث وہاں بہت مقبول ہیں۔ یہاں بعض پاکستانیوں نے اپنی ایک پریشانی بیان کی، اور وہ یہ تھی کہ بعض لوگوں کے پاسپورٹ کی مدت ختم ہو رہی تھی، اور حکومت پاکستان کے کسی نئے قاعدے کی رو سے پاسپورٹ کی تجدید کے لیے 500 روپے بطور ضمانت جمع کرانا ضروری تھے۔ مدینہ اور دوسرے شہروں میں ان پاکستانیوں کی خاصی تعداد موجود ہے جو محنت مزدوری کر کے گزر اوقات کر رہے ہیں، اور ان سب کی بڑی تسکین یہی ہے کہ قدرت نے انہیں دیار پاک میں رہنے کا موقع عطا کیا ہے۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اگر انتہائی کوشش کریں تو بھی پاسپورٹ کی تجدید کے لیے رقم ادا نہیں کر سکتے، اور پاسپورٹ کی تجدید نہ ہو سکنے کی صورت میں ان کے لیے یہی چارہ کار رہ جائے گا کہ وہ واپس اپنے وطن آ جائیں۔ عرب میں یہ لوگ پاکستانی حکومت کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، لیکن یہاں واپس آ کر وہ یقیناً ایک مسئلہ بن جائیں گے، اور یہ معاملہ حکومت کی ہمدردانہ توجہ کا مستحق ہے۔ مدینہ سے روانگی۔ 20 نومبر کو مجھے معلم حیدر الحیدری صاحب نے اپنے مکان پر ایک پرتکلف دعوت دی۔
مدینہ میں مقیم پاکستانیوں کو خاص طور پر اس میں مدعو کیا گیا۔ اگلے دن 10 بجے کے قریب میں ٹیکسی میں اپنا سامان رکھوانے کے بعد آخری بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا، روضہ اطہر پر حاضری دی اور الوداعی سلام کیا۔ وہاں الٹے پاؤں رک رک کر قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، کچھ دیر صحن میں رک کر روضہ اطہر کے سبز گنبد کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ آنسوؤں کے پردے میری نگاہوں کے سامنے حائل ہوتے چلے گئے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر آخری بار دعا کی اور باہر نکل آیا۔ مجھے اس وقت کے احساسات کی ترجمانی کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے ساری عمر وہاں گزاری ہوتی تو میری کیفیت اس سے مختلف نہ ہوتی۔ موٹر پر سوار ہونے کے بعد میں مڑ مڑ کر گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہا تھا اور میری زبان پر یہ شعر تھا: طور موجے از غبار خانہ اش، کعبہ را بیت الحرم کاشانہ اش۔ بدر کا میدان۔ مدینہ سے واپسی پر بدر کا میدان میرے راستے کی اہم ترین منزل تھا۔ مدینہ سے جدہ کی طرف کوئی 1/3 فاصلہ طے کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچنے کے لیے دائیں ہاتھ کچے راستے پر کوئی 1.5 یا 2 میل چلنا پڑتا ہے۔ شہدائے بدر کی قبروں سے تقریباً 3 فرلانگ دور ڈرائیور نے کار روک دی اور میں اپنا جوتا وہیں اتار کر ایک مقامی معلم کے ساتھ آگے چل دیا۔ یہ ریتیلا میدان بلند اور سنگلاخ چٹانوں کے دامن میں واقع ہے اور یہاں ایک مشترکہ قبر میں وہ شہداء آسودہ خواب ہیں جنہوں نے ظلمت کدہ عالم میں اپنے خون سے چراغ جلائے تھے۔ یہ مشترکہ قبر ایک مربع نما فرش ہے جس کے گرد ایک پختہ حاشیہ بنا ہوا ہے۔ مجاہدین بدر کی عظمت کے متعلق اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ جب یہ 313 جانباز سر پر کفن باندھے مشرکین مکہ کے مقابلے کے لیے نکلے تھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آج پورا اسلام پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور شہدائے بدر کی تعریف اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ صفحہ ہستی پر اسلام کی قسمت کا فیصلہ ان کے خون کی روشنائی سے لکھا گیا ہے۔ اب مجھے یاد نہیں کہ جب میں بدر کے میدان میں کھڑا تھا تو میری دعا کے الفاظ کیا تھے، تاہم میرے تاثرات یہی تھے: بدر کے غازیوں اور شہیدوں، تم پر خدا کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں۔ اس دنیا میں حق کے متلاشیوں کی گردنیں تا قیامت تمہارے احسانات کے بوجھ سے جھکی رہیں گی۔ تم نے کفر کی ظلمتوں میں جو قندیلیں روشن کی تھیں وہ قیامت تک انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلوں کو سلامتی کا راستہ دکھلاتی رہیں گی۔ تم نے اپنے خون سے جس درخت کی آبیاری کی تھی اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے والے ان گنت انسان ہمیشہ تمہیں تشکر کے آنسو پیش کرتے رہیں گے۔ اس میدان کے پاس ہی میں نے مسجد عریش میں ظہر کی نماز ادا کی اور وہاں سے چل دیا اور غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے جدہ پہنچ گیا۔ میں نے 3 جنوری کو زہران جانے کے لیے سعودی عرب ایئر لائنز کے طیارے پر اپنی سیٹ بک کرا رکھی تھی اور جدہ سے خروج کا ویزا حاصل کرنے کے لیے میرا وہاں 1 دن پہلے پہنچنا ضروری تھا۔ رات کے وقت میں نے چودھری علی اکبر صاحب کے ہاں قیام کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ قاضی نذیر احمد صاحب جو راولپنڈی کے مشہور و معروف وکیل ہیں عمرہ کے لیے آ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب میرا پروگرام یہ تھا کہ قاضی صاحب کے آتے ہی ہم مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور یہ رات وہاں گزاری جائے، لیکن قاضی صاحب جنہیں شام کے وقت پہنچنا تھا آدھی رات سے کچھ دیر بعد پہنچے اور مجھے مکہ جا کر ایک اور عمرہ کرنے کا پروگرام اگلے دن پر ملتوی کرنا پڑا۔ چنانچہ اگلے دن خروج کا ویزا لینے کے بعد میں قاضی نذیر احمد صاحب کے ہمراہ مکہ روانہ ہو گیا۔ جدہ سے مکہ کا فاصلہ کوئی 40 میل کے قریب ہے۔ مجھے جدہ پہنچتے ہی چودھری صاحب کی زبانی یہ اطلاع مل چکی تھی کہ مولانا مودودوی مکہ پہنچ چکے ہیں اور اسی مکان میں قیام پذیر ہیں جہاں مجھے ٹھہرایا گیا تھا۔ میں نے مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا اور اس کے بعد عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مولانا سے ملاقات کی۔ مولانا مودودوی عرب، شام اور مصر کی سیاحت پر آئے ہوئے تھے اور آپ کے سفر کا مقصد ان شہروں اور بستیوں کے متعلق تاریخی اور جغرافیائی معلومات حاصل کرنا تھا جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے۔ قاضی نذیر احمد صاحب مکہ میں رک گئے اور میں غروب آفتاب سے تھوڑی دیر بعد جدہ پہنچ گیا۔ رات کے وقت ڈاکٹر مغربی کے ہاں ہماری دعوت تھی۔ دسترخوان مشرق و مغرب کے تمام تکلفات سے آراستہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب ان میزبانوں میں سے ہیں جنہیں ہمیشہ یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ان کے مہمانوں نے کم کھایا ہے۔ بذات خود بہت کم کھاتے ہیں لیکن مہمانوں کو زیادہ کھلانے پر اصرار کرتے ہیں۔ مجھے پچھلے پہر جدہ سے روانہ ہونا تھا اور میں جلد سو جانا چاہتا تھا،
لیکن یہ محفل ایسی تھی کہ وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ تقریباً 11 بجے ہم نے اپنے میزبان سے اجازت لی اور کوئی 4 بجے کے قریب میں ہوائی اڈے کا رخ کر رہا تھا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ طیارے کی روانگی میں ابھی کافی وقت ہے۔ ہوائی کمپنیوں کے مقامی ایجنٹ مسٹر روہیلا، جو ایک پاکستانی نوجوان ہیں، ہمیں چائے پلانے کے لیے اپنے مکان پر لے گئے۔ طلوع آفتاب کے وقت ہمارے طیارے نے جدہ سے پرواز کی۔ میرے ساتھ کراچی کے 2 تاجر بھی تھے۔ سعودی عرب ایئر لائنز کے تقریباً تمام جہاز ڈیکوٹا ہیں اور بعض مسافر اس پر سفر کرنے سے گھبراتے ہیں، لیکن دنیا میں شاید یہ واحد ہوائی سروس ہے جسے آج تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ سعودی عرب ایئر لائنز کا ذکر کرتے ہوئے ایک دن مجھے چودھری علی اکبر صاحب نے بتایا تھا کہ اس ہوائی سروس کا افتتاح کرنے سے پہلے شاہ ابن سعود مرحوم حرم میں گئے اور انہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کر انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ یہ دعا مانگی: یا اللہ، میں ہوائی جہازوں کے متعلق کچھ نہیں جانتا، میں صرف تیری اعانت کے بھروسے پر یہ خطرہ مول لے رہا ہوں، اب تو ہی ان کا حامی و ناصر ہے۔ سعودی عرب کے ہر طیارے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارا جہاز کچھ دیر کے لیے ریاض کے ہوائی اڈے پر اترا۔ نجد کے صحرا میں سعودی عرب کا یہ دارالحکومت اب ایک اچھا خاصا شہر معلوم ہوتا ہے۔ ہم ہوائی جہاز سے باہر نکلے تو انتہائی سرد ہوا کے تند و تیز جھونکوں نے ہمارا استقبال کیا۔ میرے خیال میں اس صحرا کی سردی ان دنوں بھی راولپنڈی کی جنوری کی سردی سے کم نہ ہوگی۔ ریاض سے پرواز کے بعد ہم 12 بجے کے قریب زہران پہنچ گئے۔ وہاں الجز کی آبادی میں راؤ اختر صاحب سے ملاقات ہوئی اور تھوڑی دیر میں چند پاکستانی نوجوان جو مجھے جانتے تھے وہاں جمع ہو گئے۔ ہمیں اگلے روز کراچی کے لیے پرواز کرنا تھا۔ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ رات کو راؤ اختر صاحب کے ہاں قیام کیا۔ یہ شگفتہ مزاج نوجوان راؤ خورشید صاحب کے بھتیجے اور زہران میں مقیم پاکستانیوں کے روح رواں ہیں۔ حج کے ایام میں زہران کے راستے آنے جانے والے پاکستانیوں کی خبر گیری اور خدمت ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اگلے دن کوئی 2 بجے ہم زہران میں اپنے میزبانوں کو خدا حافظ کہنے کے بعد KLM کے طیارہ پر سوار ہوئے اور چند گھنٹوں کے بعد کراچی پہنچ گئے۔ میرا 1 ماہ کا طویل سفر ختم ہوا۔ پاکستان سے روانہ ہوتے وقت تہران میں مجھے ایک اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے چند دن قبل مسٹر روہیلا کی معرفت KLM کے طیارے پر زہران سے کراچی کی سیٹ بک کروا لی تھی اور وہ جدہ سے تہران میں KLM کے دفتر کو تار بھیج چکے تھے۔ میں ہوائی جہاز سے اترتے ہی سیدھا KLM کے دفتر میں پہنچا اور وہاں سے اپنی سیٹ کے متعلق پوچھا۔ متعلقہ افسر نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کی سیٹ کے لیے قاہرہ تار بھیج دیا ہے، لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔ قاہرہ سے کل یہاں پہنچنے والے ہوائی جہاز پر کئی اور مسافر کراچی جا رہے ہیں اور وہ آپ سے بہت پہلے ہمیں اطلاع دے چکے ہیں، لیکن ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں جن کی سیٹوں کے متعلق قاہرہ سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔ ان مسافروں کا نمبر آپ سے پہلے آتا ہے، اس لیے جو سیٹیں اتفاقاً خالی ہوں گی وہ انہیں ملیں گی، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی، ورنہ KLM کا دوسرا طیارہ 1 ہفتے بعد یہاں سے روانہ ہوگا۔ کراچی کے 2 تاجر جو جدہ سے میرے ساتھ آئے تھے وہ بھی اسی صورتحال کا سامنا کر رہے تھے، صرف اتنا فرق تھا کہ ان کا نمبر میرے بعد آتا تھا۔ دفتر کے مینیجر کی باتوں سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کل کے ہوائی جہاز میں ہم تینوں کے لیے سیٹیں حاصل کرنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ مکہ اور مدینہ سے رخصت ہونے کے بعد مجھے زہران میں 1 ہفتہ قیام کرنا انتہائی صبر آزما محسوس ہوتا تھا۔ اب ہمیں صرف یہ تسلی تھی کہ بحرین سے متعدد کمپنیوں کے طیارے کراچی کی طرف پرواز کرتے ہیں اور ہم یہاں 1 ہفتہ ٹھہرنے کے بجائے وہاں پہنچ کر قسمت آزمائی کر سکیں گے۔ ہمیں بعض حضرات نے جدہ میں اس امر کا احساس دلایا تھا کہ زہران میں بعض اوقات اس قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم نے ان کے مشورے پر احتیاطاً زہران کے ویزے حاصل کر لیے تھے۔ زہران اور بحرین کے درمیان ہوائی سفر چند منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے اور چھوٹے طیاروں کے علاوہ کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ کل KLM کے ہوائی جہاز پر قسمت آزمائی کر کے دیکھ لیں گے، اگر وہاں سیٹ نہ ملے تو بحرین روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ ہم نے ٹیکسی پر ہوائی اڈے سے چند میل دور الجز کی آبادی کا رخ کیا۔ وہاں راؤ اختر صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ ہمیں اپنے ہاں لے گئے۔ راؤ اختر صاحب کی بدولت کئی ایسے پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی جو مجھے جانتے تھے۔ مجھے راؤ اختر صاحب کی مہمان نوازی کے تذکرے کے لیے موزوں الفاظ نہیں ملتے۔ اگلے دن ہم ہوائی جہاز کی آمد سے کافی دیر پہلے ہوائی اڈے پر پہنچ گئے۔ راؤ اختر اور چند اور پاکستانی ہمیں رخصت کرنے کے لیے کراچی آئے۔
لیکن KLM کے دفتر پر مسافروں کا ہجوم دیکھ کر میں اور میرے ساتھی بڑی شدت کے ساتھ یہ محسوس کر رہے تھے کہ جب ہوائی جہاز آئے گا تو ہم غالباً رخصت ہونے والوں کی بجائے الوداع کہنے والوں کی قطار میں کھڑے ہوں گے۔ ایک نوجوان نے ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتفاق کی بات ہے کہ کراچی کے اتنے مسافر یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ یہ تمام حضرات ہماری طرح ٹورسٹ کلاس کے مسافر تھے۔ دفتر سے استفسار پر ہمیں پتہ چلا کہ قاہرہ سے فرسٹ کلاس کی چند سیٹس خالی آ رہی ہیں اور وہ زائد کرایہ ادا کرنے والوں کو مل سکتی ہیں۔ اپنی جیبیں تلاش کرنے کے بعد مجھے یہ اطمینان ہوا کہ میں زائد کرایہ ادا کر سکتا ہوں۔ یہ رقم میں نے اس خیال سے بچا رکھی تھی کہ شاید مجھے زہران یا بحرین میں چند دن رکنا پڑے۔ میں نے متعلقہ افسر سے کہا، میں زائد کرایہ دینے کے لیے تیار ہوں، ابھی ٹھہریے، ہوائی جہاز آئے گا تو آپ کا ٹکٹ تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایک صبر آزما انتظار کے بعد ہوائی جہاز آیا اور KLM کے دفتر پر ہجوم کرنے والے مسافروں کو سیٹیں تقسیم ہونے لگیں۔ پہلے ان کی باری آئی جنہوں نے ہم سے کئی دن قبل دفتر میں اپنے نام درج کروا رکھے تھے۔ بالآخر متعلقہ افسر نے میری طرف دیکھا اور کہا، لائیے اپنا ٹکٹ۔ میں نے ٹکٹ کے ساتھ سفری چیک بھی کاؤنٹر پہ رکھ دیے۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ کو زائد کرایہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ٹورسٹ کلاس میں جا سکتے ہیں۔ میرے دو ساتھیوں کو بھی اسی ہوائی جہاز پر جگہ مل گئی اور تھوڑی دیر بعد میں KLM کے طیارے کی کھڑکی سے اس صحرا کی آخری جھلک دیکھ رہا تھا جس کی وسعتوں میں عالم انسانیت کی تمام عظمتیں پوشیدہ ہیں، جس کی ایک بے آب و گیا وادی میں نور الہی کی بارش ہوتی ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔